اندھیروں کی سرگوشیاں، رات کے 12 بج چکے تھے۔ شہر کی سڑکیں سنسان اور خاموش تھی، بس کہیں کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ بارش کا پانی اب بھی گلیوں میں جمع ہوا تھا اور بجلی کی تاروں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پرانی بوسیدہ کوٹھی جو گاؤں کے کنارے پر واقع تھی ہمیشہ خوف کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے وہاں رات کو عجیب آوازیں آتی ہیں۔ کئی بار کچھ لوگوں نے وہاں جانے کی کوشش کی مگر صبح تک ان کی حالت غیر مل جاتی۔ عادل ایک ضدی اور مہم جو نوجوان تھا جسے ہر ممنوع جگہ کی حقیقت جاننے کا شوق تھا۔ دوستوں نے اسے چیلنج دیا کہ وہ اس کوٹھی کے اندر رات گزارے۔ عادل نے ہنستے ہوئے چیخ قبول کر لیا مگر دل کے کسی کونے میں ہلکی سی ہچکچاہٹ موجود تھی۔ جیسے ہی وہ کوٹھی کے دروازے کے قریب پہنچا دروازہ خود بخود چڑچڑاتے ہوئے کھل گیا۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا جیسے وہاں روشنی کبھی پہنچی ہی نہ ہو۔ عادل نے قدم اندر رکھا تو ایک ٹھنڈی لہر نے اسے گھیر لیا۔ یوں لگا جیسے کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ اچانک اس کے کانوں میں سرگوشی گونجی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عادل نے جلدی سے موبائل نکالا اور ٹارچ جلائی۔ روشنی میں دیواریں جالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ٹوٹے پھوٹے برتن اور پرانے اخبار فرش پر بکھرے تھے۔ دیواروں پر کچھ عجیب نشانات کندہ تھے جو دیکھنے میں کسی پرانی زبان کے معلوم ہوتے تھے۔ جیسے ہی عادل نے قدم آگے بڑھایا دروازہ زور سے بند ہو گیا اور پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اچانک روشنی ٹمٹماتی اور اس نے کمرے کے کونے میں ایک آئینہ دیکھا۔ وہ آئینہ باقی سب سامان کے مقابلے میں بالکل نیا لگ رہا تھا، جیسے ابھی رکھا گیا ہو۔ عادل نے قریب جا کر دیکھا تو اس میں اس کا عکس موجود تھا مگر کچھ عجیب تھا۔ اس کا عکس مسکرا رہا تھا جبکہ عادل خود بالکل سنجیدہ کھڑا تھا۔ مزید ڈر اس وقت لگا جب عکس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی اور وہ آہستہ آہستہ آئینے سے باہر آنے کی کوشش کرنے لگا۔ عادل کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ اندھیرا بڑھ گیا اور صرف وہ سرخ آنکھیں باقی رہ گئی جو شعلوں کی طرح اندھیرے میں جل رہی تھی۔ اندھیرے میں عادل نے اپنی جیب میں سے ماچس نکالی۔ جیسے ہی اس نے دیا سلائی جلائی کمرے کی حقیقت ایک اور بھیانک روپ میں سامنے آئی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ہر تصویر میں ایک خاندان کے افراد دکھائے گئے تھے لیکن سب کی آنکھیں غائب تھیں۔ ان کی آنکھیں کی جگہ صرف کالے گھڑی تھے، جیسے کسی نے انہیں نوچ لیا ہو۔ عادل نے کپکپاتے ہاتھوں سے دیا سلائی تھامے رکھی۔ پھر اچانک وہی سرگوشی دوبارہ گونجی، ہماری آنکھیں واپس کرو۔ عادل کے کانوں میں شور بھرنے لگا اور خون رسنے لگا۔ وہ کان دبا کر چیخا مگر آوازیں اور اونچی ہو گئی۔ اچانک دیواریں پیچھے ہٹنے لگی اور کمرہ بڑا ہونے لگا۔ عادل کو لگا جیسے وہ کسی گہرے خلا میں گر رہا ہو۔ قریب پڑی کرسی کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن کرسی خود حرکت کرنے لگی اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اب عادل کو یقین ہو گیا کہ یہ کوٹھی عام نہیں بلکہ بدروحوں کا ٹھکانہ ہے، لیکن واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ عادل نے گھبرا کر دعا پڑھنی شروع کی مگر الفاظ زبان سے لڑکھڑانے لگے جیسے کسی نے زبان کو قابو میں لے لیا ہو۔ اچانک کمرے کے ایک کونے میں روشنی ہوئی اور ایک عورت کا سایہ نظر آیا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ زمین پر رینگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی ساکڑ خالی تھی لیکن پھر بھی عادل کو گور رہی تھی۔ عادل کے قدم پیچھے ہٹے لیکن کمرے کا دروازہ اب غائب تھا۔ عورت نے ایک خوفناک کہکا لگایا اور بولی، ہم سب اندھیرے میں قید ہیں، ہمیں آزاد کرو یا ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے یہیں رہو۔ عادل کے جسم سے پسینہ بہنے لگا۔ اس نے جیب سے قرآن کی چھوٹی سی کتاب نکالی جو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ جیسے ہی اس نے پہلی آیت پڑھنے کی کوشش کی عورت نے چیخ ماری اور کمرے میں سب چیزیں ہوا میں اڑنے لگی۔ کھڑکیاں زور سے کھلی اور باہر کا آسمان سرخ ہو گیا۔ لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا اندھیرے میں ڈوب رہی ہو۔ عادل زمین پر گر گیا اور قرآن کو سینے سے لگا لیا۔ کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ رک سا گیا۔ عورت کا سایہ پیچھے ہٹ گیا لیکن اس کی سرگوشی اب بھی گونج رہی تھی۔ اچانک عادل نے دیکھا کہ کمرے کی تصویریں آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگی۔ ان میں موجود چہرے زندہ ہو گئے اور ان کی خالی آنکھوں کے ساکڑ سے خون بہنے لگا۔ ایک تصویر میں ایک بچہ تھا جس نے آہستہ آواز میں کہا، ہماری قبریں کھول دو۔ عادل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ بدروحیں اپنی قبروں میں قید ہیں اور آزادی چاہتی ہیں مگر وہ کیسے کریں۔ کمرے کا فرش پھٹنے لگا اور ایک سرنگ ظاہر ہوئی۔ عادل نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ سرنگ میں جھانکا۔ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور گہرائی کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ پھر اچانک ایک
قوت نے عدیل کو دھکا دیا اور وہ سرنگ میں گر گیا۔ سرنگ کے اندر ایک عجیب خاموشی تھی۔ عدیل زمین پر گرا مگر اسے کچھ چوٹ نہیں لگی۔ ارد گرد مٹی کی دیواروں پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ زبان عدیل کے لیے اجنبی تھی، لیکن دل کو لگ رہا تھا کہ وہ الفاظ بد دعا ہیں۔ اچانک ایک لالٹین خود بخود جل اٹھی اور روشنی پھیل گیا۔ عدیل نے دیکھا کہ ارد گرد ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ یہ عام ہڈیاں نہیں بلکہ انسانوں کی تھی۔ ان کے ساتھ کچھ پرانے کپڑے اور زیورات بھی موجود تھے۔ عدیل کی سانسیں رکنے لگی۔ اچانک ہڈیوں کے ڈھیر سے ایک کھوپڑی لڑک کر عدیل کے قدموں میں آ گئی۔ کھوپڑی کے منہ سے آواز نکلی، ہمیں چین نہیں ملے گا جب تک تم بھی ہمارے ساتھ نہ ہو۔ عدیل پیچھے ہٹا، لیکن سرنگ کی دیواروں سے کئی ہاتھ نکلے تھے۔ وہ ہاتھ اسے پکڑنے لگے اور اندھیرے میں گھسیٹنے لگے۔ عدیل چیخا، لیکن اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ عدیل نے پوری طاقت لگا کر خود کو ان ہاتھوں سے آزاد کیا اور سرنگ میں دوڑنے لگا۔ اسے لگا جیسے یہ سرنگ کبھی ختم نہیں ہوگی، مگر اچانک سامنے روشنی نظر آئی۔ وہ بھاگتا ہوا روشنی کی طرف گیا اور ایک بڑے ہال میں پہنچ گیا۔ ہال کے بیچ میں ایک تابوت رکھا تھا۔ تابوت کے اوپر وہی عورت کھڑی تھی جسے عدیل نے پہلے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اب واپس آ چکی تھیں، لیکن وہ خوفناک حد تک سرخ تھی۔ عورت نے مسکرا کر کہا، یہ ہماری قید کا دروازہ ہے۔ اگر تم نے تابوت کھولا تو ہمیں آزاد ہو جائیں گے، لیکن تم ہمیشہ کے لیے ہمارے غلام بن جاؤ گے۔ عدیل کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ایک طرف قرآن تھا اور دوسری طرف بدروحوں کا دباؤ۔ اچانک تابوت خود ہلنے لگا اور اس کا ڈھکن آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اندر سے سرند کی بدبو آئی اور ایک ڈھانچہ باہر نکلنے لگا۔ عدیل نے پوری قوت سے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی الفاظ اس کے منہ سے نکلے، ڈھانچہ چینخ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ عورت نے بھی کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور غصے سے چیخنے لگی۔ پورا حال لرزنے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ تابوت کا ڈھکن دوبارہ بند ہو گیا اور بدروحیں پیچھے ہٹنے لگی، لیکن عدیل نے محسوس کیا کہ اس کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ پھیل گئی اور وہ زمین پر گر گیا۔ عورت نے آخری بار اس کی طرف دیکھا اور بولی، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ہم واپس آئیں گے۔ اس کے بعد سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب عدیل نے آنکھ کھولی تو وہ اپنے بستر پر تھا۔ اسے لگا جیسے سب خواب تھا، مگر جیسے اس نے آئینے میں دیکھا، اس کے جسم پر خراشیں تھیں اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، بالکل ویسی جیسی آئینے میں عکس کی تھی۔ عدیل کے دوست اگلی صبح آئے اور اسے دیکھ کر چونک گئے۔ وہ سب کو یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ زندہ باہر آ گیا ہے، مگر دل ہی دل میں اسے معلوم تھا کہ اب وہ وہی عدیل نہیں رہا۔ کوٹھی کی بدروحیں اس کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ اب وہ عام انسان نہیں بلکہ اندھیروں کی سرگوشیوں کا حصہ بن چکا تھا۔